السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران اور رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 171 171 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 171 171 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، والرسول، اور واسطے اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، من بعد ما، بعد اس کے جو، اصابہم، پہنچے ان کو، الکرہ، خاص زخم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا تھا کافروں کے حملے کے بعد، اور ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، اور وہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کر لیا، واپس آ گئے۔ اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے، وہ زخمی ہو چکے تھے، تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے بعد واپس آ گئے۔ للذین، واسطے ان لوگوں کے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور وہ پرہیزگار ہو گئے، اجر عظیم، بدلہ ہے بہت بڑا۔ ان صحابہ میں سے، غزوہ احد والوں میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال، کہا، لہم، واسطے جن کے، الناس، خاص لوگوں نے، ان الناس، بے شک تمام لوگ، قد، تحقیق، جمع ہو گئے ہیں، لکم، واسطے تمہارے۔ فرمایا جو لوگ منافقین میں سے جنہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، تو تم ڈر جاؤ ان سے۔ منافقین نے ایمان والوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے، تم ڈر جاؤ، لڑائی چھوڑ دو، جہاد چھوڑ دو، لیکن ان کے کہنے پر نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، ایمان والوں کو، ایماناً، ایمان میں، بجائے اس کے کہ وہ منافقوں کے کہنے پر جو ہے وہ ڈر جاتے کہ بہت سا کافر جو ہیں بہت سی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، وہ ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، وہ اور زیادہ نڈر بن گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کفر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کافر زیادہ آ گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور نعم الوکیل، اور وہ اللہ اچھا ہے، نعمہ اچھا ہے، الوکیل، حقیقی مددگار، ہمارا حقیقی مددگار اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کافر جتنے مرضی آ جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا وکیل مددگار ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت، ساتھ نعمتوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور ساتھ فضل کے۔ جب انہوں نے منافقین کی باتوں کا انکار کر دیا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم کافروں سے نہیں ڈریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کہا کہ وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت، ساتھ نعمتوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمتیں لے کر، کامیابیاں لے کر وہ گھروں کو لوٹنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت، کامیابی، دین، فرما برداری، تو یہ ساری نعمتیں جو بھی ایمان والوں کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ ساری نعمتیں لے کر لوٹے،
اور فضل اور ساتھ اس کے فضل کے مہربانی کے وہ اپنے گھروں کو لوٹے ہیں، کامیاب ہو کر لوٹے ہیں، اللہ کی خوشنودی لے کر لوٹے ہیں۔ لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو سوء کسی برائی نے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ معمولی جو ہے یہ زخم آ جانا، معمولی چوٹیں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے، واتبعوا اور پیچھے چلے رضوان اللہ کی خوشنودی کے، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا ہے، میدان جہاد میں آئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس لیے ان کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ کا ذو فضل والا ہے، مہربانی والا ہے، عظیم بہت بڑی، اللہ کا ایمان والوں کے لیے بہت وسیع بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کے لیے۔ انما بے شک ذالکم یہ الشیطان و حقیقی شیطان تھا، یخوف جو ڈرا رہا تھا اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں کو۔ فرمایا یہ جو کہنے والے تھے نا منافق کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈر جاؤ، فرمایا حقیقت میں یہ ان کے ساتھ شیطان تھا جو ان سے یہ باتیں جو ہے کہلوا رہا تھا، اور جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا تھا۔ تو فلا تخافوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے۔ شیطان ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو بھی اکا دکا جو ہے منافق تھے اس غزوہ میں شامل، وہ ان پر تو اثر ہو سکتا ہے شیطان کے ڈرانے کا کہ وہ بددل ہو جائیں، لیکن حقیقی ایمان والوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو، اولیاء اپنے دوستوں کو ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم، بس ایمان والو نہ ڈرو تم ان سے، شیطانوں سے، وخافوا اور ڈر جاؤ نی مجھ سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے، اگر تمہارے پاس ایمان کی نعمت ہے تو تم صرف مجھ سے ڈرو، ان منافقین سے یا شیطانوں سے مت ڈرو۔ ولا یحزنک، اور نہ غمگین کر دے آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں پھر کفر بیچ حقیقی کفر کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کر دیں وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر کے ساتھ ملتے ہیں جا کر، جن کے دل جو ہے کفر کے ساتھ ہیں اور بھاگ بھاگ کر جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ ان کو جو ہے مومنین کے خلاف جو ہے ان کو مخبریاں کرنے جاتے ہیں، ہمدردیاں جتانے جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہے آپ کو غمگین نہ کر دیں، ان کی وجہ سے آپ کوئی غم نہ کریں۔ انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، شیئا کچھ بھی۔ یہ منافق جو اندر سے دلوں سے کافروں کے ساتھ ہیں اور بھاگ بھاگ کر ان کے ساتھ ان کو تسلیاں دیتے ہیں، اپنی ہمدردیاں جتاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ناکام ہوں گے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ارادہ رکھتا ہے یعنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل یہ کہ نہ بنائے وہ لہم واسع المنافقین کے حظاً حصہ، فی الآخرہ بیچ آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر جو مہلت دی ہے کہ یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے کافروں سے دوستیاں قائم کرتے ہیں، جس طرح آج بھی دیکھ لیں جتنے یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں سارے کے سارے جو ان کے کافروں کے ساتھ جو ہے محبتیں ہیں، دوستیاں ہیں، کافروں کے ملکوں میں جو ہے لوٹ لوٹ کر مال جمع کر رہے ہیں، اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے وہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ دیکھ لو سپریم کورٹ کا جج کتنا عظیم عہدہ تھا، اور وہ خبیث جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہاں کافروں کے ملک میں چلا گیا۔ اور دیگر بھی دیکھ لیں
جتنے بھی لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں سب کی جائیدادیں ہیں کافروں کے ملکوں میں، اور انہوں نے اپنے جائیداد اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی خاطر جو ہے کافروں کے ساتھ جو ہے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا میں جو لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ لیں۔ یہ ایمان والے غربت میں، خستہ حالی میں صبر کریں گے اور میں ان کو اس صبر کا بہت بڑا بدلہ دوں گا قیامت کے دن، لیکن ان ظالموں کو میں قیامت کے دن کچھ نہیں دوں گا۔ ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کے انگارے ہے، جو قوم کا پیسہ لوٹ لوٹ کر ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو ہے وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے سب کچھ جو ہے یہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف دنیا کے لیے جو ہے کفر انہوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ یہ کفر مسلط کرنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اصل میں جو ہے کافروں کی خدمت ہے، دنیا داری کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو لوٹ مار کرتے ہیں ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کوئی حصہ نہیں دیں گے اپنی نعمتوں میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسن کے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الکفر، حقیقی کفر کو، بالایمان، بدلے حقیقی ایمان کے، جنہوں نے حقیقی ایمان چھوڑ کر حقیقی کفر اختیار کر لیا، کفر جو ہے لے کر اس کے مقابلے میں ایمان جو ہے وہ چھوڑ دیا، ہاتھ سے کفر حاصل کر لیا، تو فرمایا کہ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک، جنہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، کفر کے ساتھ دوستیاں، کفر کے ساتھ محبت، کفر کو اللہ کی زمین اور جو ہے مخلوق پر نافذ کر دیا، مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ 4 دن عیش کرنے اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، آئے گی پکڑ انشاءاللہ تعالی کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ حساب لگائیں وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، انما، کہ بے شک جو، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، خیرن، وہ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، واسطے ان کی جانوں کے۔ کافر جن کو ہم مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم ان کو جو ہے مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کی جانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ جو ہے وہ اکٹھے کر لیں، زیادہ سے زیادہ گناہ جو ہے وہ اکٹھے کر لیں۔ یہ ان کی مہلت جو ہے، ہم ان کی پکڑ نہیں کر رہے، یہ کوئی ان کے لیے خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ ہم تو مہلت دوسرے مقام میں اللہ نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ ہم ان کو صرف اس لیے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ جو ہے اپنے گناہ زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے وضاحت کر دی، تو فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ حساب لگائیں وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، انا، کہ بے شک ما، جو، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، خیرن، وہ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، واسطے ان کی جانوں کے۔ جو ہم کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ اپنی جانوں کے لیے اس مہلت کو، ڈھیل کو بہتر نہ سمجھیں، خیر نہ سمجھیں، بھلائی نہ سمجھیں۔ انما، بے شک، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، ہاں آگے وہ آیا تھا کہ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ گناہ اکٹھے کر لیں تاکہ ان کو شدید ترین عذاب جو ہے وہ ملے جہنم کے اندر۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذرا، تاکہ وہ چھوڑ دے،
المومنین حقیقی ایمان والوں کو، الا اوپر، ما اس حالت کے، تم علیہ اوپر جس حالت کے ہو، اے ایمان والو جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو ہم تمہیں جو ہے اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ تمہارے اندر جو ہے کلمہ پڑھ کر منافق جو ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں اور تمہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم جو ہے اس حالت میں تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ علیحدہ کر دے، الخبیثہ تمام ناپاکوں کو۔ منافق جو ہیں وہ غلیظ ہیں، ناپاک ہیں، ان کی زبان پر کلمہ ہے لیکن دلوں میں جو ہے کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، کفار کی دوستی ہے ان کے دلوں میں، اور اس کفر کی وجہ سے کفار کی دوستی کی وجہ سے یہ لوگ خبیث ہیں، یہ تمہارے اندر رہ رہے ہیں۔ ہم اس مکس جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو ہم مکس نہیں رکھیں گے، ہم جو ہے خبیث لوگوں کو جو ہے علیحدہ کر دیں گے من الطیب، حقیقی پاکیزہ لوگوں میں سے۔ حقیقی پاکیزہ کون ہیں؟ حقیقی سچے ایمان والے، جن کو کافر برداشت نہیں کرتے، جن کا زندہ رہنا جو ہے مشکل بنا دیا کافروں نے۔ تو میں ان پاکیزہ لوگوں میں سے خبیثوں کو ہم جو ہے وہ علیحدہ کر دیں گے، اور یہ فلٹر جو ہے یہ میدان جہاد ہے۔ جہاد میں جو ہے کافر جو ہے منافق جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میرا فلاں ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، جبکہ ایمان والے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ جہاد کی طرف جاتے ہیں، ان کو نہ بیویوں کی پرواہ نہ گھروں کی پرواہ۔ انہوں نے تو جو ہے سورہ توبہ والا نقشہ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، اگر تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے مال و دولت، خزانے، تمہارے گھر قیمتی جو ہیں، تمہارا سامان تجارت جس کی تمہیں نقصان کا خدشہ محسوس ہوتا ہے تم کو، اگر یہ سب چیزیں جو ہے تمہیں اللہ کے پیغمبر اور اس کے راستے میں جہاد، تین چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں یہ سب کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کا پیغمبر اور اس کے راستے میں جہاد۔ میں سورہ توبہ کے حوالہ دے رہا ہوں کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بال، تمہاری کھیتیاں، تمہارے جو ہے سامان تجارت، تمہاری بلڈنگز، عمارتیں جو ہیں، یہ سب دنیا کی نعمتیں جو ہیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیاری ہیں اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، ان تین چیزوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ سب چیزیں تمہیں زیادہ محبت ہے ان سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور فیصلے کے ساتھ آئے۔ پھر سمجھ لو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر جو ہے اپنا سب کچھ انسان جو ہے وہ قربان کر دے، اللہ پر، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جو قربانی دے سکتا ہے وہ کر دے، اللہ کے پیغمبر سے پر کہ اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم دیتے ہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، نبی کی بات پر فوراً جھک جائے۔ فرقوں کی طرح یہ نہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ دشمنی ہے اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے دین سے، کہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، داخل کیا جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کوئی بے وقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ کے نبی سے بڑھ کر یہ عقل مند نہیں ہوگے فرقے بنانے والے، تو یوں وہ جو ہے کرتے ہیں۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات کا انکار جو ہے یہ ان کی عزت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے، ان کا جو ہے مقابلہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے مکہ والوں کے سے، مکہ والے کہتے ہیں کہ انہم لا یکذبونک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں مکہ والوں کے بارے میں کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو برا نہیں کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صادق امین کہتے ہیں، آپ کی تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے مقابلے میں کہتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے دین کا، اللہ کی باتوں کا انکار۔ کیوں ہو سکتا ہے، یوں وہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو تم دینے والے، دین دینے والے کوئی بیوقوف ہیں؟ تم زیادہ عقل مند آ گئے ہو کہ ان کے مقابلے میں یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ تمہارے اندر جو ہے منافق بھی جو ہے وہ چلتے پھرتے رہتے رہیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ منافقین کو جو ہے ان کو علیحدہ کر، یمیز، ان کو علیحدہ، امتیاز لفظ سے، امتیاز، جی یمیز سے امتیاز لفظ، امتیاز کے معنی فرق۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق جو ہے وہ کھول کر سامنے دے آئے گا کہ یہ ہیں منافق اور یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ کیا ہے کہ ایمان والے بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ جہاد میں جاتے ہیں، اور منافق جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہر موقع پر جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں جھوٹ بول کر۔ اللہ نے واضح کر دیا، اللہ کہتا ہے میں اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا کہ منافق اور ایمان پہچانے ہی نہ جائیں۔ پہچان ہو گئی منافقین کی، وہ طرح طرح سے بہانے بناتے ہیں جنگ میں جانے سے، لیکن ایمان والوں میں سے کوئی بہانہ نہیں بناتا، وہ سب کو چھوڑ کر جو ہے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم، کہ وہ اطلاع دے تم کو، خبر دے تم کو، علی الغیب، اوپر تم حقیقی غیب کی باتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نام گن گن کر نہیں بتانا چاہتا کہ جو فلاں جو ہے منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اس نے نشانیاں تمہیں بتا دی ہیں، اب تم تلاش کرو کہ کون تمہارا خیر خواہ اور کون منافق ہے، کون ایمان والا ہے۔ اس کی اطلاع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نہیں دیتا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلع، یہ کہ وہ اطلاع دے، خبر دے، تم کو علی الغیب، اوپر خاص چھپی باتوں کے۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو ہے نہیں بتاتا، نام لے لے کر یہ نشانیاں اس نے بتا دی ہیں تمہیں کہ منافق ہمیشہ جہاد سے جو ہے روگردانی کرے گا، آپ پہچاننا تمہارا کام ہے۔ جو جھوٹ بول کر بہانے بنا کر جو ہے جہاد سے پیچھے رہے وہ پکا منافق ہے، اور جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں چلا جائے جہاد کے لیے وہ پکا ایمان والا ہے۔ اور سورہ توبہ کے میں نے آیت کا حوالہ دیا ہے کہ ایمان والو، اگر تمہیں تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے جو ہے وہ گھر بار جو ہے، کھیتیاں جو ہے، مال و دول و خزانے جو ہیں وہ زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول اس کے پیغمبر سے، اور جہاد فی سبیلہ ہی، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں یہ سب چیزیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ تمہارا ایمان پھر کوئی نہیں ہے اگر تمہیں تین کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیلہ ہی، اس کے راستے میں جہاد، ان تین چیزوں کے مقابلے میں باقی دنیا کی چیزیں تمہیں بہت پیاری ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا، عذاب کا انتظار کرو۔ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے،
نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، اے عمر میں تجھے کتنا پیارا ہوں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ میری جان سے یہ جو ہے آپ مجھے پیارے ہیں۔ حدیث سے ترتیب کے لفظین میں نہیں آ رہے، مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو جو ہے میں آپ کو کتنا پیارا ہوں؟ تو فرمایا غالباً فرمایا کہ میری جان کے علاوہ سب سے غالباً یہ ہے، بڑھاپے کی طرح بڑھاپے کی وجہ سے بھول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر میں تیری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں تو پھر تو ایمان والا نہیں ہے، پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فوراً انہوں نے کہا فرمایا اب تیرا ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو جب تک انسان جو ہے ہر چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پر قربان نہ کر دے، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ حوالے دیے ہیں کہ ایک عورت بچے کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گودی کے بچے کو پیش کرتی ہے، اللہ کے رسول اس کو ساتھ لے جاؤ جہاد میں۔ بی بی کیا کروں گا؟ فرمایا دشمن کا تیر تلوار آئے تو میرے بچے کو آگے کر دینا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے معصوم بچے سے بڑھ کر محبت۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں، ہر تیر ہر بار اپنے ہاتھوں بازوؤں جسم پر لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ ایک عورت کے 3 باپ بھائی بیٹا جو ہے خامن جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کو خبر ہوتی ہے، اور افواہ یہ بھی پھیلی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ وہ بھاگی میدان احد کی طرف، اور راستے میں اس کو کہا گیا کہ تیرا باپ، تیرا خامن، تیرا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ نبی علیہ السلام ٹھیک ہیں؟ اور باقی نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے تو کہتی ہے اے اللہ کے رسول کہ ہر مصیبت جو ہے مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھول گئی ہے۔ میرے باپ کی شہادت، میرے بھائی کی، میرے خامن کی، یہ سب شہادتیں جو ہیں ان کا غم مجھے بھول گیا ہے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ آج ہم جو ہے دنیا کے مال کی خاطر جو ہے کافروں کی غلامی کر کے ہم نے اپنا ایمان ہی ختم کر دیا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ ہم نے ایمان دے کر کفر خرید لیا، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے ہم نے ایمان چھوڑ کر کفر خرید لیا ہم نے۔ یہ قرآن آیتیں جو ہے ان کے سامنے ہم فٹ آتے ہیں، بالکل فٹ آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کفر کو خرید لیا ہے ایمان دے کر۔ کتنا عرصہ کھا لو گے، کتنا عرصہ جو ہے عیاشیاں کر لو گے، آخر قبر میں جانا ہے۔ کتنا عرصہ اس قوم کو لوٹو گے اور تباہ برباد کریں گے۔ کوئی احساس نہیں ہے لوگوں بیچاروں کا۔ جہاں سلام میں ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے بچے بیچارے، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، ان کے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمیں اپنی عیاشیوں پر جو ہے ہم اسی طرح ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا تھا غزوہ موطا میں کہ ایک زخمی کو پانی ملتا ہے، وہ دوسرے کی آواز سنتا ہے، پانی پینے لگا تھا، آواز آئی تو نے کہا نہیں میں نے نہیں پینا، میرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے پانی والا، تیسرے کی آواز آتی ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں، اس کو پلاؤ۔ اس کے بعد جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے بغیر پانی کے۔ بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی۔ ہم بغیر پڑھے ان کو جو ہے بس ان پر جو ہے فتوے لگا دیتے ہیں۔ جن کی تربیت اللہ کے رسول آسمانی دین سے کریں وہ تو ہو گئے گمراہ، اور جن کے جو ہے فرقوں کے مولوی گمراہ، مولوی جو ہے یوں بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رسول کے نافرمانی کریں وہ ہو گئے آسمانی فرشتے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟
کہ جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر کریں آسمانی دین سے، وہ جی گمراہ ہو گئے، اور تم یہود و نصارہ کے جو ہے فتنے کے ذریعے تم تربیت حاصل کرتے ہو، تم جو ہے فرشتے بن گئے۔ کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کچھ تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ سب دین دشمنی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور یہ منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ منافق جو ہے یہ سارے فتنے جو ہے برپا کرتے ہیں، جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں جھوٹ بول کر، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا ہے ان کے سامنے، ان کے سامنے اللہ کے رسول اور دین نہیں ہے بالکل۔ فرمایا کہ ولاکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہ تبھی چن لیتا ہے میرے رسول اپنے پیغمبروں میں سے، میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ نام لے لے کر منافقین کا اظہار جو ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے اندر جو گھسے ہوئے ہیں یہ منافق ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک صحابی کو ان کے نام بتائے تھے، ایک صحابی کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کا نام حذافہ تھا یا حذیفہ تھا، میں اب بڑھاپے کی وجہ سے بھول رہا ہوں، ان دونوں میں سے ایک تھا۔ رازدان نبوت جو ہے جس کو نام بتائے تھے نبی علیہ السلام نے، ان میں سے ایک تھا۔ اب میں نام جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے میں جو ہے شک میں پڑ جاتا ہوں، تو معذرت جی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس ایک صحابی کو بتائے تھے نام منافقین کے، تو وہ انہوں نے ان سے عمر فاروق پوچھتے رہے کہ مجھے بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے میں نے بتانا نہیں ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بتانا نہیں ہے، میرا نبی علیہ السلام کا راز میرے پاس ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ولاکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے میرے رسول اپنے پیغمبروں میں سے، میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جس کو منافقین جو ہے بالکل کھڑے جو ہے پورے ظاہر کر دیتا ہے۔ جس شخص کے لیے، جس شخص کے سامنے اللہ چاہے نبیوں میں سے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر نبی آگے جو ہے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو ان کے نام بتا دیے تھے، باقی کسی کو نہیں، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ عمر فاروق کو، نہ عثمان غنیوں کو، نہ علی المرتضیٰ کو، کسی کو نہیں بتائے، صرف ایک کو بتائے، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ یہاں نہیں ہو سکتا، یوں بھی ہو سکتا ہے جی، وہ بھی ہو سکتا ہے جی، وہ شخص جو عمر فاروق بڑا ہے یا صدیق اکبر بڑے ہیں یا علی المرتضیٰ بڑے ہیں یا عثمان غنی بڑے ہیں، تو وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جو فیصلہ کرنا وہ کر دیا، جس کو یہ سعادت دینی تھی وہ دے دی۔ فرمایا کہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لو، نہیں فَآمِنُوا، پس ایمان لو باللہ، ساتھ اللہ کے آسمانی دین کی ہر بات پر، ہر حکم پر، ہر فیصلے پر، ہر نصیحت پر ایمان لو، کسی کو نہ چھوڑو۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، یوں وہ نہ کرو، جو انہوں نے کہا ہے بس اس کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ فرمایا کہ فآمنوا، پس ایمان لو باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبروں کے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، فَلَكُمْ، پس واسطے تمہارے اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا، بدلہ ہے اس ایمان کا، نیک عملوں کا بہت بڑا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے۔ لا یحسبن، نہ خیال کریں، نہ حساب لگائیں، یعنی نہ خیال کریں، لفظی معنی لا یحسبن، نہ حساب لگائیں، نہ خیال کریں، اللہ زینہ، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم، دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا خیر، کہ وہ بہتر ہے، لہم، واسطے ان کے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال دیا ہے اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر، خستہ حال مخلوق پر،
تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا قیامت کے دن، یہ یاد رکھیں۔ کتنا کی کراتی لائے منو 50 لائی چوکھا لائے چوکھا پہ۔ تو یہ مال جو ہے اس کا زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ کے مقابلے میں یا جائز خرچ کے مقابلے میں کنجوسیاں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مال جو ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی بلکہ کنجوسی سے رکھا جاتا ہے سنبھال کر گن گن کر، یہ عذاب کا باعث بن جائے گا ان کے لیے۔ فرمایا کہ بل هو شر لہم، بلکہ وہ مال برا ہے واسن کے، جس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ مال ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، جلد وہ طوق پہنائے جائیں گے، طوق گلے میں پھندا، سیطوقون جلد وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما جو باخل انہوں نے بخیلی کی بہی ساتھ اس کے یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو انہوں نے مال اللہ کے مال میں کنجوسی کی، خرچ نہیں کیا، تو یہ مال جو ہے قیامت کے دن ان کے گلے میں لوہے کا طوق بنا کر لوہے کے طوق بنا کر پہنائے جائیں گے، جو آگ میں گرم ہو کر ان کو شدید جو ہے عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ، اور واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے میراث و ملکیت، وراثت، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی ہر نعمت، ہر دولت، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو دن اپنے خزانوں سے مال دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرو، میری مخلوق پر، میرے دین کے کاموں پر خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو، ورنہ کنجوسی کی وجہ سے یہی مال تمہارے لیے قیامت کے دن گلوں کا یہ ہار بن جائیں گے، طوق بن جائیں گے۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ اللہ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے خبر رکھتا ہے، ان کو جانتا ہے، جو بھی عمل تم کر رہے ہو، چھپ کر کس نیت سے کر رہے ہو، کس بدنیتی سے کر رہے ہو، منافقت سے کر رہے ہو، ایمان یقین کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ چلیے جی پھر میں ترجمہ کر دوں جی دوبارہ۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے قبول کر لیا، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، والرسول، اور واسطے حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، من بعد ما، پیچھے اس کے جو، اصابہم، پہنچے ان کو، الکرہ، حقیقی زخم، غزوہ احد میں جن لوگوں کو زخم پہنچے، زخمی ہوئے اور وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نیچے تھے، آپ نے ان کو واپس بلایا، آواز دی کہ نیچے آ جاؤ، تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی پکار کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، للذین، واسطے لوگوں کے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگار ہو گئے، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ کیونکہ اس غزوہ میں کچھ منافقین بھی تھے، ملے ہوئے تھے، تو جنہوں نے دل سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیا، زخمی ہونے کے باوجود واپس آ گئے اور انہوں نے خالص دل کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی پکار کو قبول کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، کالا، کہا، لہم، واسطے ان کے، واسطے جن کے، الناس، لوگوں نے، یہ وہ صحابہ جن کے لیے جو ہے منافقین نے کہا کہ ان الناس، بے شک تمام لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو چکے ہیں، لکم، واسطے تمہارے، فخشوہم، پس تم ڈر جاؤ ان سے، فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان مومنین کو،
منافقین کی باتوں نے ایمان میں منافقین نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی کہ بہت سے لوگ کافر بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا تم کافروں سے ڈر کر واپس گھروں کو چلے جاؤ، جہاد چھوڑ دو۔ اور یہی بات جو ہے غزوہ خندق میں بھی منافقوں نے یہی کہا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، آگے ذکر آئے گا کہ منافقین نے غزوہ خندق میں بھی یہ کہا تھا ایمان والوں کو کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بہت سے لوگ جو ہے تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ تو ہر غزوے میں منافق جو ہے یہ کوشش کرتے رہے ایمان والوں کو ڈرانے کی، لیکن خالص ایمان والے جو ہے وہ ڈر ہی نہیں سکتے۔ وہ ڈرنے کی بجائے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان جو ہے بڑھا دیتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر زیادہ آ گئے تو زیادہ پھڑکائیں گے، زیادہ ماریں گے، زیادہ کا شکار کریں گے۔ ان کی سوچ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق وہ نہیں ڈرے۔ تو فرمایا کہ فزادہم ایمانا، پر زیادہ کر دیا ان کو ایمان میں۔ وقالوا، انہوں نے کہا حسبنا، کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر زیادہ کافر آ گئے تو ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اکیلا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کامیابیاں دینے والا اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ اچھا ہے الوکیل، حقیقی مددگار۔ وکیل کے معنی مددگار۔ فَانْقَلَبُوا، پس وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ، ساتھ نعمت کے یا نعمتوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ان لوگوں نے جن کو منافقین نے ڈرانے کی کوشش کی کہ بھاگ جاؤ اپنے گھروں کو، کافر جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس طرح وہ جو ہے گھروں کو لوٹے ہیں۔ تو منافقین کے کہنے پر نہیں لوٹے، وہ اللہ تعالیٰ کے کامیابیوں کے ساتھ، نعمت کامیابیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ واپس لوٹے ہیں، منافقین کے کہنے پر نہیں لوٹے۔ وفضل، اور وہ لوٹے ہیں ساتھ فضل کے۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت، ساتھ نعمتوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور ساتھ فضل کے، مہربانی کے۔ لم یمسسہم، نہیں چھوا ان کو، سوء، کسی برائی نے، ان کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، معمولی چوٹیں آئیں، کوئی بات نہیں۔ واتبعوا، اور پیچھے چلے وہ رضوان اللہ کی خوشنودی کے، انہوں نے اللہ کی خوشی حاصل کی، اپنے رب کو خوش کر دیا۔ وہ منافقین کے کہنے پر جو ہے گھروں کو نہیں لوٹ گئے جہاد چھوڑ کر۔ واللہ، اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے، عظیم، بہت بڑی۔ انما، بے شک، ذالکم، یہ الشیطان، حقیقی شیطان تھا، یخوف، جو ڈرا رہا تھا، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو۔ یہ شیطان تھا جو منافقین کو ڈرا رہا تھا، اور منافقین اس کے کہنے پر، ڈرانے پر واقعی جو ہے وہ واپس چلے گئے، جہاد کرنے کی بجائے وہ واپس چلے گئے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ فلا تخافوہم، اللہ فرماتے ہیں پس نہ تم ڈرو مومنین، ہم، ان منافقین سے اور شیطانوں سے، وخافو، اور ڈر جاؤ، نی، مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ولا یحزنک، اور نہ غمگین کر دیں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، سرعت کے معنی تیزی، جلدی، فی الکفر، بیچ کفر کے، جو دوڑ کر کافروں کو جو ہے اپنی ہمدردیاں جتاتے ہیں، اپنی مدد جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں۔ فرمایا یہ کافروں کے جو دوست ہیں، کلمہ پڑھنے والے، یہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈال دیں۔ انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے، ضرر کے معنی نقصان، نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو شیء، کچھ بھی۔ یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لا یجعل، یہ کہ نہ وہ بنائے، لہم، واسطے ان کے، حظاً، حصہ، فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان منافقین کو جو دوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں، محبت، اور ان کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں، ان کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہ دے۔ دنیا میں کافروں کی دوستیاں بنا لیں، اور کافروں کی دوستیوں کی وجہ سے ان کے سب نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کو کوئی نعمت نہیں ملے گی قیامت کے دن۔
دوستی رکھنی ہے تو ایمان والوں سے رکھو، اللہ کے پیغمبر سے رکھو، پھر ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے پیغمبر اور مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرنی ہیں، ان سے محبت، ان سے عقیدت رکھنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کچھ نہیں دے گا، اور کافروں کے ساتھ ہی قیامت کے دن جو ہے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الکفر، حقیقی کفر کو، بالایمان، بدلے حقیقی ایمان کو، جنہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، منافق خاص طور پر، لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو شیئا، کچھ بھی۔ منافق اس لیے کہ انہوں نے دل سے ایمان کو چھوڑ کر، زبان پر تو لا الہ الا اللہ یا ایمان کی بات ہے، لیکن دل میں جو ہے دل سے ایمان چھوڑ دیا اور کفر بسا لیا اپنے دلوں میں، تو یہ لوگ جو ہے نہیں یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو شیئا، کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ حساب لگائیں، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، انا، ما، کہ بے شک جو، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، خیرن، وہ بہتر ہے، لانفسہم، واسطے ان کی جانوں کے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، پکڑ نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے مہلت جو ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ، نہ حساب لگائیں وہ لوگ، کافر، جنہوں نے انکار کیا، انا، بے شک، ما، جو، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، خیر، ان کے، وہ بہتر ہے، لنفسہم، واسطے ان کی جانوں کے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ وہ مہلت دے رہا ہے کہ کافر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جی بھر کر۔ انما، بے شک، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، واسطے ان کے، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے، اسمن، گناہ میں۔ ہم کافروں کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ اکٹھے کر لیں، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ، ہو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذرا، کہ وہ یذرا، تاکہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو، علی، اوپر اس کے، ما، جو، انتم، تم، علیہ، اوپر اس کے ہو، جس حالت میں تم رہ رہے ہو، ایمان والے اور منافق مکس، پتہ ہی نہیں چلتا کون ایمان والا ہے، کون جو ہے وہ منافق ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہیں اس حالت پر نہیں رکھے گا، نہیں چھوڑے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یمیزا، کہ وہ علیحدہ کر دے گا، الخبیثہ، حقیقی ناپاکوں کو، منافقین کو، جن کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا۔ فرمایا من الطیب، حقیقی پاکیزہ لوگوں میں سے علیحدہ کر دے گا منافقین کو، خبیث لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو۔ طیب کون ہے؟ کھرے ایمان والے، اور خبیث کون ہے؟ کھوٹے ایمان والے، منافق۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کو اور ایمان والوں کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا، بلکہ ان کو، منافقین کو جو ہے لوگوں میں ظاہر کر دے گا ان کی نشانیوں سے، کہ یہ ان کی نشانیاں جن کے اندر ہیں وہ منافق ہیں۔ فرمایا کہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم، کہ وہ اطلاع دے تم کو، علی الغیب، اوپر خاص چھپی باتوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کو منافقین کے نام نہیں بتائے گا، نشانیاں بتا دیں، ان کے کرتوت بتا دیے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ جہاد میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ویسے جو ہے نبی علیہ السلام جو بتائی ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور یہ سارے ہمارے جو ہے سمریوں والے حکمران جو ہے، علماء اور غیر علماء، مفتی اور غیر مفتی، سب کے اندر یہ منافقین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنے، وہ اپنے آئینہ، قرآن کے آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کہ ان کے اندر ساری یہ منافقوں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ منہ سے
زبان سے اسلام اور اندر سے جو ہے وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، کفر کو مسلط کر رہے ہیں، کفر سے محبت کرتے ہیں، کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ولیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو جو ہے منافقوں کے نام نہیں بتائے گا، نشانیاں بتا دیں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، اجتبا مجتبا کے معنی چنا ہوا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسل، اپنے پیغمبروں سے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے وہ منافقین کے نام جو ہے وہ بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فآمنوا، پس ایمان لو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسل، اور ساتھ اس کے پیغمبروں کے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ گے، فَلَكُمْ، پس واسطے تمہارے اجر عظیم، اجر ہوگا بہت بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ حساب لگائیں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو آتا ہم، دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اللہ نے جو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے لوگوں کو مال دیا دنیا کا، اور وہ کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ یہ خیال نہ کریں، یہ حساب نہ لگائیں کہ ہوبا خیر لہم، یہ مال بہتر ہے وہاں سے ان کے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جس مال کو گن گن کر رکھ رہے ہیں اور اس کی نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اس کو جو ہے اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ مال برا ہے وہاں سے ان کے۔ جس مال کو گن گن کر رکھا جاتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس میں سے غریبوں مسکینوں اللہ کے دین پر خرچ نہیں کیا جاتا، وہ مال ان کے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ سیطوقون، جلد وہ طوق پہنا دیے جائیں گے، اس مال کا، مال کے طوق، باہر ہو جو انہوں نے بخیلی کی، کنجوسی کی، بہی، ساتھ اس کے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ کنجوسوں اور بخیلوں نے جو مال جمع کر رکھا ہے اور اس کی نہ کوئی زکوٰۃ نہ کوئی اور خرچ، تو یہ سارا مال جو قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنا کر ان کو پہنائے جائیں گے لوہے کے، اور جہنم میں وہ جب آگ بن جائیں گے گرم ہو کر، تو ان کو شدید تکلیف ہوگی۔ وَلِلَّهِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، میراث و وراثت، ملکیت، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی تمام مال و دولت کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ ان کا مالک، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کو جو ہے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی اس مال و دولت کا جو ہے وہ مالک ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ کچھ منٹ رہ گئے جی، میں جلدی سے لفظوں کی وضاحت کر دوں۔ یہ استجاب جو ہے، جواب دینا، کسی کے سوال کا جواب دینا، تو استجاب کے معنی ہوتا ہے جواب پانا۔ تو یہ ہے کہ جنہوں نے جواب پایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پکار پر جو ہے انہوں نے لبیک کہا، تو استجاب جو ہے، اجابت لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اجابت جو ہے قبول کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے جواب دینا بھی لفظ اس کا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اصحابہ سے مصیبت لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں، کرہو، یہ لفظ نیا ہے تو اس اردو میں نہیں استعمال ہوتا، شاید اہل علم استعمال کرتے ہوں۔ آسن سے حسن ہے، جو حسنۃ، حسن یا حسنۃ، نیکی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتقوا جو ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا یا پرہیزگاری کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اجر کا لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اجر کے معنی بدلہ، اجرت، مزدوری، یہ لفظ اس اجر سے ملے ہیں، اجرت، مزدوری۔ آجر، اجیر بھی ہوتا ہے، آجر، اجیر۔ عظیم جو ہے یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کالا سے لفظ قول ہے، قول، قوال، قوالی، تو قول و فعل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔
الناس جو ہے عوام الناس جو ہے یہ لوگوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کے بعد جو ہے جمع ہو گئے، یہ جمع کا لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی قرآن سے لیے گئے. ایک شو خشیت عیزی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت. اس کے بعد زیادہ، یہ لفظ جو ہے یہ اردو میں زیادہ سے زیادہ، زائد، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایمان کا لفظ جو ہے یہ بھی عام استعمال ہوتا ہے. کالو، کول، کوال، قوالی، کلو، کال لفظ استعمال کرتے ہیں. حسب و حساب لفظ اس سے، کافی ہونا بھی ہے اس سے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. نعمہ جو ہے یہ نعمت کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، نعمتیں. وکیل کا لفظ تو ہم بالکل اچھی طرح جانتے ہیں. انقلب، انقلاب، تبدیل کرنا، پھر جانا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. نعمت کے معنی بھی، نعمت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من کا لفظ من حیث القوم، قوم کے بنیاد پر، قوم کی حیثیت میں، تو حیث کے معنی حیثیت. اس کے بعد جو ہے فضل جو ہے یہ مجھ پر اللہ کا بہت فضل ہے، یہ مہربانی ہے، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں. یہ مس جو ہے، یمسس جو ہے یہ مس کرنا، چھونا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سون جو ہے یہ بھی جو ہے اہل علم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اتباع جو ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اتباع کرنا، یہ تابع. متبوع یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تابع کے معنی پیچھے چلنے والا، متبوع کے معنی جس کے پیچھے چلا جائے، اس میں مفعول بن جاتا ہے. رضوان جو ہے یہ اس لفظ راضی، خوش، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے رضوان. اس کے بعد جو ہے فضل کا لفظ ہے، یہ آپ پہلے بتا دیا، یہ اردو میں. عظیم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. الشیطان کا لفظ بھی یخوف سے خوف لکھ رہا ہے، خوف، ڈر، جی ڈرنے والا، خائف. اولیاء ولی سے جمع ہے، تو اولیاء اللہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کہ لا تخافوا فعل نہیں ہے، تم نہ ڈرو. اس کے بعد خافوا فعل امر ہے، تم ڈرو. نی جو ہے یہ آگے ضمیر ہے میرے لیے، میرا، میری، میرے، مجھ سے. اس کے بعد جو ہے کن جو ہے، کن تم جو ہے اسے کون و مکان لفظ جو ہے، کون و مکان یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون، کن تم سے کون. تو مومنین کا لفظ جو ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، ایمان والے. حزن کے معنی غم، حزن و ملال اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. حزن کے معنی غم، حزن و ملال. یہ سارے سرعت، یہ لفظ سرعت ہے، تیزی، جلدی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کفر کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. یضر و ضرر کا لفظ ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. شے کا لفظ بھی ہمیں، یرید و ارادہ کرنا، یہ بھی لفظ ہمیں استعمال کرتے ہیں ارادے میں. اس کے بعد جو ہے حزن جو ہے یہ حصہ، یہ شاید نہیں ہم استعمال کرتے اردو میں. حز کے معنی حصہ، یا ہم نے حز سے لفظ حصہ بنا لیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آخرت کے معنی پیچھے آنے والی چیز، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتی ہے. عذاب عظیم، عذاب معنی سزا، عظیم بڑا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس طرح مشتری، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے مشتری، ہوشیار باش. ہوشیار باش جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. پلاٹ، زمین خریدنے والا ہوشیار رہے، خبردار رہے کہ یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے. کسی جو ہے فراڈیے کے قابو آ کر نہ کہیں سودا کر لے. تو دیواروں پر لکھا ہوتا ہے مشتری، ہوشیار باش. مشتری کے معنی خریدنے والا. خریدنے والا چوکس رہے، یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے، کہیں پیسے نہ پھنسا دے اپنے. کفر کا لفظ بھی، ایمان کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یضر و ضرر کا لفظ جو ہے. اس کے بعد جو ہے شے کا لفظ ہے، اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عذاب علیم، علیم جو المناک، دردناک، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. عذاب کا لفظ بھی. یا سمنا جو حساب لفظ ہے اس سے بنا ہے. کافرو کا لفظ بھی. نملی جو ہے یہ لفظ ہے نہیں استعمال ہوتا. خیر، بھلائی، انفس، نفس سے جمع ہے، یہ بھی ہمیں استعمال کرتے ہیں اردو میں.
اس آگے گیا یزداد، یہ زیادہ ہے، زیادہ کا لفظ جو ہے ہمیں استعمال کر جائے، یزداد سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہ لفظ ہمیں اس میں نے گناہ، یہ بھی اردو میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد عذاب کا لفظ اور مہین اس سے لفظ اہانت، توہین، بے عزتی، یہ لفظ جو ہے ہم مہین سے بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اہانت، توہین، بے عزتی، ذلت، یہ لفظ ہم اس لفظ سے بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ یذر جو ہے یہ وزر، یہ اردو میں تو نہیں استعمال ہوتا۔ المومنین جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ما جو ہے یہ اللہ حرف جو اللہ حاضر قیاس، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ما کے معنی جو کچھ، یہ بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اس کا معنی جو ہے استعمال ہو جاتا ہے۔ علیہ حرف جار ہے، اللہ حاضر قیاس، حتیٰ جو ہے یہ جو ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تو حتیٰ کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ یمیزوں سے امتیاز، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، یمیزوں سے۔ الخبیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ طیب کا لفظ پاکیزہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ من حیث القوم، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کانا جو ہے اس لفظ کون ہے، تو یہ کون، کائنات، یہ لفظ جو ہے بن جاتے ہیں اس سے۔ یطلع جو ہے اطلاع کرنا، اطلاع پانا، تو یہ اطلاع آئی ہے ہمارے پاس، یہ لفظ ہم اردو استعمال کرتے ہیں۔ غیب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یجتبی مجتبی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بنا ہوا، یجتبی سے مجتبی، چنا ہوا۔ رسل کا لفظ بھی رسول سے جمع ہے، یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ شاؤ جو ہے مشیت عزتی، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی۔ آمنون ایمان لفظ اس سے ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ رسل کا لفظ پھر آ گیا، تومنون، پھر ایمان، اس سے لفظ ایمان، ایماندار، مومن، تو بے ایمان، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ سے۔ تتقو، تقوی، پرہیزگاری، خوف، تو تقوی کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اجر کا لفظ اجرت، مزدوری، اجیر، آجر، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں بنے ہوئے۔ عظیم کے معنی بڑا، یہ بھی ہے۔ یا سے بننا حساب ہے، یا بخل، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ لفظ ہے۔ فلاں شخص بخیل ہے، تو بخل اچھی بات نہیں ہے، بخیل ہونا اچھی بات نہیں ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ آتا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ فضل کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شر کا لفظ جو ہے وہ شر لکم، شر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بل جو ہے یہ ہم نے بلکہ استعمال کرتے ہیں، تو بل لفظ جو ہے وہ اپنے سے پہلے جملے سے کہ مخالف ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ وہ آ تو گیا، وہ آیا، بلکہ وہ نہ آتا تو بہتر تھا۔ وہ آ تو گیا بلکہ نہ آتا تو بہتر تھا، تو بلکہ جو ہے یہ پہلے جملے کا الٹ ہے۔ یہ بل سے بلکہ۔ شر کا لفظ اردو میں، توق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بخل کا لفظ، یوم کا لفظ، قیامت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میراث جو ہے وراثت، ملکیت، یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، میراث۔ سماوات الارض جو یہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تعملون سے عمل لفظ ہے، عامل، عمل، معمول، اعمال، یہ سارے لفظ جو ہے تعملون سے بنتے ہیں، اعمال، معمول، عمل، جی، تو یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے خبیر، خبردار، یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔